آج ویو 360 میں کیا پاکستان میں ریاستی ادارے ایک دوسرے سے تصادم کی راہ پر ہیں؟ جمہوری نظام کے لیے اس ممکنہ تصادم کا کیا مطلب ہے؟ دوحہ معاہدہ ہونے کے دن ہی کابل ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی کی وائس آف امریکہ سے خصوصی بات چیت۔ نیشنل سیکیورٹی ٹیم امریکن آرڈر پہ چل رہا تھا، نہ اشرف غنی کے آرڈر پہ۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے پنجاب میں حکمران اتحاد کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے میں گورنر راج لگانے کی دھمکی دی ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا حکومتی اتحاد کی طرف سے کل سے اس فیصلے پر مسلسل تنقید کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اس فیصلے میں کل چودھری پرویز الہی کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو مسترد کیا تھا اور چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب قرار دے دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے پر حکومتی اتحاد کے کئی سیاستدانوں نے سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اب اس مطالبے میں ملک بھر کی وکلاء تنظیمیں بھی شامل ہوئی ہیں۔ یہ پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران میں کہا تھا کہ اضافے کی وجہ بنے گا اور جو سیاسی استحکام اس وقت ماہرین کے مطابق ملک کو اپنی معیشت کی بہتری کے لیے چاہیے وہ کیسے حاصل ہوگا۔ پروفیسر عادل نجم اس وقت ہمیں بوسٹن سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات پر بات کرتے ہیں۔ عادل، کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پاکستان کی سیاسی مستقبل کی تصویر کیا بنتی ہے؟ کیا یہ فیصلہ کسی بڑے خطرے یا تصادم کی نشاندہی تو نہیں کر رہا پارلیمان اور عدلیہ میں؟ یار شکریہ۔ تصویر وہی بنتی ہے جو اس فیصلے سے پہلے تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی تصادم اور بڑی تکلیف اور بڑی کشمکش اور بڑے مسائل کا ہمیں سامنا نہیں تھا۔ وہ جو سامنا تھا وہ ابھی بھی ہے اور اتنا ہی ابھی بھی ہے۔ اس فیصلے سے کوئی اس میں کمی نہیں آئی ہے، اس فیصلے سے کوئی اس میں کمی آ سکتی نہیں تھی۔ اگر یہ فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہوتا تب بھی جو سیاسی ہماری حالات ہیں وہ اتنے ہی برے ہوتے جتنے اس وقت ہیں۔ یہ فیصلہ جو ہے صرف ایک کڑی ہے بہت سی ایسی چیزوں میں جو پچھلے کئی ماہ سے ہوتی رہی ہیں اور جو اگلے کئی ماہ اینڈ آئی ہوپ صرف ماہ تک جو ہے جاری رہیں گی۔ تو آپ کے خیال میں جو پولرائزیشن آلریڈی جس کو مختلف ماہرین اس سائڈ پہ نشاندہی کرتے ہیں کہ بہت پولرائزیشن ہو گئی ہے سوسائٹی میں، یہ اس میں ایڈ آن کرے گا تو سلوشن کہاں نکلے گا اس کا؟ اس وقت تو کوئی سامنا نہیں، مجھے تو کوئی سلوشن نظر نہیں آتا اس وقت۔ مجھے نہ صرف سلوشن اس وقت نظر نہیں آتا، مجھے اس وقت کوئی ایسا فریق نظر نہیں آتا کہ جو سلوشن کی طرف جانے کی کوشش کر رہا۔ یقیناً جو سیاسی دو فریق ہیں انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ ان کو سلوشن کا کوئی انٹرسٹ نہیں۔ عمران خان جو ہیں ان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک سلوشن ہے اور وہ یہ ہے کہ میں ہوں۔ اور اب جو ہے ہم نے پچھلے کچھ ماہ میں اور خصوصاً جو اس پنجاب کی الیکشن ہوئی اس کے بعد جو ہم نے ایک چینج ٹیکٹک دیکھی پی ایم ایل این اور ان کے اتحادیوں سے، پی ڈی ایم سے، انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ جی ہم کسی سلوشن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے، ہم تو اب وہی ہتھ کنڈے کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف استعمال ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جناب وہ جو ہے اس اسٹریٹجی کا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت دونوں پارٹیز تو آپ کو کوئی سلوشن کی طرف جاتی نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا سلوشن جو آپ کی سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو ہم پتہ نہیں کیوں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ہم کہنا فوج چاہتے ہیں، ان کی طرف سے سلوشن آنے کی اگر کسی کو امید تھی تو اگر وہ کوشش کریں بھی تو اس وقت ان کی کیپیسٹی نظر نہیں آتی، کیونکہ دونوں جو فریقین ہیں اور جو عوام ہے بالعموم ان کا اعتماد جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں ہے، اور وہ تو بڑے کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ از ناؤ پارٹ آف دا پرابلم، اٹ کین ناٹ بی پارٹ آف دا سولوشن۔ تیسرا آپ کے پاس رہ جاتا تھا سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ کا جو میرے خیال میں کل کی بڑی خبر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فیصلہ کیا، کل کی بڑی خبر یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت عزت تھی جس پہ ہم آنریبل کورٹ کرتے رہتے تھے وہ اب ختم ہو گئی۔ اس میں بھی دونوں پارٹیز، عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے تھے کہ اعتماد نہیں ہے، الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے، سپریم کورٹ اگر میرے خلاف فیصلہ کرے گی اعتماد نہیں ہے، پی ایم ایل این کا بھی اب یہی موقف ہے کہ اگر فیصلہ میرے خلاف ہوگا تو اعتماد نہیں ہوگا۔ اعتماد کی صرف وہ صورتحال ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہو۔ تو آخری چوتھی فورس ہے، بالکل ایک جملے کی آخری چوتھی فورس ہے آپ کی جرنلسٹ، آپ کی پریس، اور پریس اس وقت تو بالکل پولرائز ہو گئی ہے۔ اٹ از نو لانگر اے کویسچن آف خبر آپ کو کہاں سے ملتی ہے، اوپینین ہے آپ کو جتنی لینی ہے آپ یوٹیوب پہ لے سکتے ہیں۔
لیکن ہو کیا رہا ہے مجھے تو آپ پہ بھی شک ہے اور ہر ایک پہ شک ہے اور اپنے آپ پہ بھی شک ہے کہ وی آر نو لانگر کیپیبل. تو امپیکٹ آپ اگر جمہوریت پہ آئی گاٹ دیٹ عادل, اب تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو امپیکٹ جمہوریت پہ پاکستان کی, جس کو آلریڈی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انفینٹ جمہوریت ہے, کیا کتنا آئے گا, ہینڈل کر سکے گا پاکستان اس کو؟ یہی بڑا سوال ہے. انفنٹ نہیں ہے, ایک زخمی جمہوریت ہے, ایک بیٹرڈ جمہوریت ہے, ایک ایسی جمہوریت ہے کہ جس کے اوپر اب یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کسی بھی فورس. اور اسی لیے میں نے وہ جو منظرنامہ پیش کیا اس وقت تمام ایکٹر جو ہیں, اور کوئی مجھے ایسے ایز اینالسٹ موو نظر نہیں آتی کہ جس سے بہتری کی طرف جائیں. سو مے بی اگر جو حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ فورس کریں گی ان سارے ایکٹرز جن کا میں نے ذکر کیا, چاہے وہ ہمارا میڈیا ہو, چاہے وہ ہماری کورٹس ہوں, چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ ہماری سیاسی پارٹیز ہوں. اگر ان میں سے کسی کو یہ خیال آئے کہ یار یہ جو گیم ہے, یہ جو ڈاؤن ورڈ اسپائرل جس میں ہم سارے پھنسے ہوئے ہیں اپنے اپنے مفاد کے لیے, اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا, انلیس وہ ہو تو مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آتا. تو ایک کنسنسس اسی اینڈ سے ہمیں نظر آتا ہے. بہت شکریہ پروفیسر عادل آپ کا ہم سے بات کرنے کا. اور جس طرح کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں سپریم کورٹ کے حوالے سے جو تنقید ہوتی ہے, اسی طرح کی تنقید اب ہم کچھ حد تک امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں. پاکستانی سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں پر بہت سے حلقوں کی طرف سے تنقید کی جاتی ہے. یہاں امریکہ میں سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پر اتنی تنقید کم ہی نظر آتی ہے. لیکن اسقاط حمل, گن کنٹرول, امیگریشن جیسے کئی موضوعات پر امریکی سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے گزشتہ چند ماہ سے خبروں کا حصہ رہے ہیں. کورٹ کے چند فیصلوں کی وجہ سے اس کی عوام میں مقبولیت تیزی سے متاثر ہوئی ہے. ایک سروے کے مطابق آزاد خیال امریکی موجودہ سپریم کورٹ سے ناخوش ہیں, لیکن دوسری طرف قدامت پسندوں میں اس کی مقبولیت بڑھی ہے. یہ فیصلے ہیں کیا, جانتے ہیں عائزہ عرفان کی اس رپورٹ میں. ایک حالیہ سروے کے مطابق 61% امریکی اپنی عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ سے ناخوش ہیں. مگر کیوں؟ پاکستان میں تو اکثر سیاسی حالات کے تناظر میں عدلیہ کے فیصلے تنقید کی زد میں رہتے ہیں, لیکن امریکی عوام کی بات کی جائے تو آج تک زیادہ تر لوگ سپریم کورٹ کے فیصلوں اور کارکردگی سے مطمئن رہے ہیں. مگر اب ایسا نہیں ہے. مارکیٹ یونیورسٹی کے حالیہ سروے کے مطابق گزشتہ چند ماہ میں امریکی سپریم کورٹ کی عوام میں مقبولیت تیزی سے کم ہوئی ہے. سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ کو پسند کرنے والے زیادہ تر لوگ کنزرویٹو نظریات رکھتے ہیں, اور اسی طرح ریپبلکن پارٹی کے فالوورز میں سپریم کورٹ آزاد اور ڈیموکریٹک پارٹی کے حامیوں کی نسبت کئی گنا مقبول ہے. 33% لوگوں کا کہنا ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ کا جھکاؤ قدامت پسند نظریات کی جانب ہے. گزشتہ چند ہفتوں میں اس حوالے سے کیے گئے تمام پولز کے رزلٹس کم و بیش ایسے ہی رہے ہیں, اور اس کی وجہ موجودہ سپریم کورٹ کے چند غیر مقبول فیصلے ہیں, جن میں سے 2 اہم کیسز نے عوامی رائے کو بڑے پیمانے پر متاثر کیا. ان میں سے ایک خواتین کے اسقاط حمل کے قانونی حق کے بارے میں فیصلہ, جہاں کورٹ نے مشہور زمانہ رو بامقابلہ ویڈ فیصلے میں دیے گئے اسقاط حمل کے قانونی حق کو اب ختم کر دیا ہے, جس کے بعد سے اب مختلف ریاستیں انفرادی سطح پر اسقاط حمل کے طریقہ کار پر پابندی لگانے کے قابل ہو گئی ہیں. اس فیصلے کی مخالفت میں امریکہ بھر میں مظاہرے جاری ہیں, اور سروے کے مطابق 64% امریکی اس فیصلے کے مخالف ہیں. دوسرا فیصلہ گن کنٹرول کے حوالے سے ہے, جس میں امریکی سپریم کورٹ نے امریکی آئین کی دوسری ترمیم میں اسلحہ رکھنے کی آزادی کی توثیق کرتے ہوئے عوامی مقامات پر اسلحہ لے جانے کو آئینی حق قرار دیا. سروے میں شامل 56% لوگوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا. سپریم کورٹ کے ان فیصلوں نے امریکی عوام میں نظریاتی گروہ بندی بہت واضح کر دی ہے. جہاں کنزرویٹو گروپس ان فیصلوں کا خیر مقدم کرتے نظر آتے ہیں, وہیں لبرل گروپس کورٹ کے سائز اور سٹرکچر کی تبدیلی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ, تازہ ترین خبریں, دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے. اور اب بات کرتے ہیں خطے کی ایک اور ڈیولپمنٹ. تاشکند میں ہونے والی افغانستان سے متعلق کانفرنس. تاشکند میں افغانستان سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس میں طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ایک بار پھر امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے تمام منجمد اثاثوں کو غیر مشروط طور پر بحال کرے
اور افغانستان پر لگائی گئی اقتصادی پابندیاں ہٹائے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق کابل بینک کے منجمد اثاثوں کی واپسی کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند میں افغانستان کی سلامتی اور اقتصادی ترقی پر ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں طالبان کے وفد اور امریکہ، پاکستان اور چین کے علاوہ 20 ملکوں، اقوام متحدہ اور عالمی مالیاتی اداروں کے نمائندے شریک ہوئے۔ کانفرنس میں عالمی برادری نے ایک بار پھر طالبان کی عبوری حکومت سے افغانستان میں موجود دوسری سیاسی طاقتوں کو بھی اختیارات میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ خواتین کے حقوق کی پاسداری اور لڑکیوں کے اسکول دوبارہ کھولنے کا مطالبہ بھی دہرایا گیا۔ ازبکستان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے منجمد اثاثوں کو بحال کیا جائے تاکہ بنیادی ڈھانچے کے اہم منصوبوں پر عمل درآمد ہو سکے اور سماجی مسائل کو حل کیا جا سکے۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی کہتے ہیں کہ کابل پر طالبان کا قبضہ ان کے لیے حیران کن نہیں تھا۔ ان کے بقول اشرف غنی کی صدارت کے آخری دنوں میں افغان فوج، NDS اور نیشنل سیکیورٹی ٹیم صدر کے احکامات پر نہیں بلکہ امریکی حکم پر چل رہے تھے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال اور مستقبل پر وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام کی حشمت غنی سے خصوصی بات چیت ہوئی۔ حشمت غنی صاحب، وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ کابل کا فال آپ کے لیے بھی سرپرائزنگ تھا؟ نہیں، کابل کا فال 18 مہینے پہلے دعا پہ سائن ہوا تھا، کوئی سرپرائز نہیں تھا۔ اشرف غنی صاحب جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، ان کے جو لاسٹ ڈیز ان آفس تھے، اگر آپ وہ کچھ ڈسکرائب کر سکیں۔ لاسٹ ڈیز آفس ان کا سارا ملٹری، NDS، نیشنل سیکیورٹی ٹیم امریکن آرڈر پہ چل رہا تھا، نہ اشرف غنی کے آرڈر پہ۔ اشرف غنی صاحب کا جو ڈپارچر تھا، اس پروگرام سے آپ آگاہ تھے؟ نہیں۔ وہ ان کے اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ ڈیفینڈ تو اس لیے کرتا ہوں کہ اگر ٹھہرتا تھا تو بلڈ بیت بن جاتا تھا، وہ ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ مارم جو اس نے کیا 18 مہینے میں کہ دنیا کو کنونس کر دے کہ جسی طریقہ سے زلمہ خلیلزاد نے ڈیزائن کیا ہے، یہ افغانستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ابھی ہوئے 11 مہینہ ہو گئے، ہمارا بینکنگ بند ہے، ہمارا انٹرنیشنل ریلیشن بند ہے، ہمارا ایجوکیشن سینٹرز زیادہ کے زیادہ بند ہے۔ تقریباً سال پورا ہو رہا ہے طالبان کی گورنمنٹ کا، آپ افغانستان کا فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹھیک جا رہا ہے، اس لیے کہ اسی سٹائل پہ فیوچر بہت بلیک نظر آتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے ایجوکیٹ کا، ہمارے جو یہ 20 سال کا جو سب سے زیادہ فائدہ تھا وہ ایجوکیشن لا تھا۔ پہلے گریڈ تک، 6 گریڈ تک جا سکتی، پھر 12 تک نہیں جا سکتی، ہماری یونیورسٹی میں پھر جاتی۔ یہ طالبان کو اور طالبان لیڈرشپ کو نہ دنیا سے الگ کر دے گا بلکہ افغان لوگوں سے بھی ان لوگوں کا فاصلہ بہت زیادہ کرے گا۔ لیکن طالبان کہتے ہیں کہ اس 1 سال کے دوران انہوں نے جو شدت پسندی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں خاطر خواہ کمی لائی ہے۔ Safety cannot be the mother of all things, and that's what unfortunately some of the Talibans keep on bringing in. We brought safety. No, you lay down your own weapon. The enemy left and you stop fighting. That's not a genius. It doesn't take a genius to put the two and two together. حالیہ دنوں میں آپ افغانستان گئے تو کچھ اگر بتا سکیں کہ کن افغان طالبان لیڈر سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ میری بات جو زیادہ ڈیٹیل پہ ہوئی تھی وہ مولا یعقوب سے ہوا ہے کہ ینگ ہے اور انرجک دیکھ بھی ہے، وہ تھوڑا ذرا اس کو سمجھ بھی آتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ چین آف کمانڈ ابھی تک نہیں آیا ہے، طالبان آرڈر نہیں بن رہا ہے۔ ہاں، ایک کانسٹیٹیوشن پہ ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے کوئی قانون بناتا ہے، ابھی بناتا ہے، ابھی بناتا ہے، گورنر بھی بناتا ہے، جج بھی بناتا ہے۔ سولوشن کیا ہے یہ جو آپ نے اتنی زیادہ نشاندہی کی ہے ایشوز کی؟ سولوشن سمپل ہے، ابھی سمپل ہے، بعد میں مشکل ہو جائے گا۔ ابھی سمپل ہے،
آپ کرزئی لوگوں کو نہیں دیتے، اشرف غنی کے لوگوں کو نہیں دیتے، کسی گروپ کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے، آپ وہ ٹیکنوکریٹ کو دے دیجیے۔ یہ جو سیٹس ہے، ہزارہ میں ایکسپرٹ تھے اس پہ، تاجک میں ہے، پشتون میں ہے، سب کچھ منا رہے، تو اسی سے ایک ایکسپرٹ لے آؤ، کرسی دے دو اس کو، اتھارٹی دے دو اس سے۔ یہ ریلیجس بات نہیں ہے، فارن افیئرس، اکانومی has got nothing to do with the religion، یہ بالکل ٹیکنیکل بات ہے۔ اب بہت سارے دنیا کے ممالک انکلوڈنگ دی یو ایس افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، آپ کا کیا ٹیک ہے؟ ہر ملک اپنے ڈیفنس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ پاکستان یہ سمجھتا کہ اگر افغانستان زیادہ امریکہ کے یا نیٹو کے قریب آتا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کچھ میں مارم، اگر انڈیا کے قریب آتا ہے یہ تو سب ہمارے دشمنی کی، اور اسی پراکسی وار کی وجہ سے ہمیں بھی ڈیمیج ہوا۔ میرا خیال ہے پاکستان کو بھی کافی عرصہ پڑے گا کہ یہ جو افغان سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں، اس کو دوبارہ عربی لوگوں کے پاس اچھا چیز بات یہ ہے کہ پاکستان لوگ اور افغان لوگوں میں بہت قریب روابط ہے، اور انکلوسیوٹی جو ہے وہ شاید ایک ایسا کی ورڈ ہے جو کہ افغانستان کے لیے بھی اس وقت ضروری ہے۔ ازبک کانفرنس میں، جو تاشکند کانفرنس ہے، اس میں بھی اسی حوالے سے بات ہوئی۔ ازبکستان میں ہونے والے اجلاس اور حشمت غنی کے انٹرویو پر ہم بات کریں گے۔ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے اسفندیار میر جو اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اسفندیار، جو ابھی حشمت غنی کہہ رہے تھے کہ جو فال آف کابل تھا وہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا دا ڈے دوحہ ایگریمنٹ اور دوحہ ایکارڈ واز سائنڈ، وڈ یو ایگری ود دیٹ؟ کتنا امپیکٹفل ہے یہ اسٹیٹمنٹ یا کتنا سبسٹنس ہے اس میں؟ حضرت پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ کابل کا فال اوور ڈٹرمنٹ تھا یا طے تھا دوحہ معاہدے کے وقت۔ یقیناً دوحہ معاہدے کے نتیجے میں ایک پاور شفٹ ہوا افغان سیاست میں، طالبان کا قد بڑھا، ان کے بارے میں ایک سگنل گیا افغان سیاست میں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، جس کے نتیجے میں بہت سی ڈومیسٹک ری الائنمنٹس پیش آئیں۔ لیکن اس کے باوجود انٹرنیشنل کمیونٹی صدر اشرف غنی کی حکومت کو سپورٹ کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی انٹرا افغان اگریمنٹ ہو پائے، لیکن وہ نہیں ہو پایا، جس میں میرا خیال ہے کہ طالبان کی انٹالرنس اور ان کا عدم برداشت، ان کا پاور شیئرنگ کی طرف سیریس نہ ہونا ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ لیکن اور عوامل بھی شامل تھے، صدر ٹرمپ کی سیاست شامل تھی، اس میں کووڈ پینڈیمک ہم بھول جاتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا کردار تھا، جس کی وجہ سے وہ پروسیس لاک جام ہو گیا اور اینڈ پہ کابل طالبان کے پاس چلا تو گیا۔ اگر ہم تاشکند اجلاس کی بات کرتے ہیں، جس میں ازبکستان جو ہے وہ نارملائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے کچھ حد تک، جو اور کوشش کروا رہا ہے کہ طالبان کے تعلقات جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ کچھ حد تک نارملائز ہوں، کہاں تک آپ کے خیال میں کامیابی ہوگی تاشکند کو اس ایفرٹ میں؟ جی، ازبکستان لیڈ لے رہا ہے طالبان کی ایک طرح سے ڈپلومیٹک ریہیبلیٹیشن میں۔ جو ازبیک فارن منسٹر ہیں ولادیمیر نوروو، ان کی جو اوپننگ سپیچ تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی اس سینس میں، کیونکہ انہوں نے بہت ایمفسائز کیا کہ جو دنیا کا ایک نیگیٹو ایٹیچیوڈ، ایک ہاسٹیلٹی ہے طالبان کی طرف، وہ چاہتے ہیں، ان کی حکومت چاہتی ہے کہ وہ کم ہو۔ سو اس کاوش میں انہوں نے تقریباً 20 ممالک کو یہاں جمع کیا جو کہ آئے، اور انہوں نے اکنامکس کے اوپر، ہیومینیٹیرین ایڈ کے اوپر ایک ڈسکشن جنریٹ کرنے کی کوشش کی۔ ان کو شاید رشیا، چائنا اور پاکستان کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ یہ تینوں ممالک کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو جو افغان اثاثے ہیں جو کہ ان کے ریزروز منجمد ہوئے ہیں اس کو ریلیز کیا جائے۔ یہ تینوں ممالک یہ کہہ رہے ہیں۔ رشیا نے تھوڑی سی امپورٹ ڈیوٹیز ویو کی ہیں افغان پروڈکٹس کے اوپر، سو وہ بھی ایک وکٹری سی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور ازبکستان خود سے ایک پروجیکٹ کی بات کر رہا ہے، ترمیز مزار شریف کابل ٹو پشاور، جو کہ طالبان کے لیے خاصی سود مند ہے۔ مگر اس جو یورپین ممالک ہیں، ویسٹرن ممالک ہیں، امریکہ ہے، وہ ابھی تک طالبان کی ہیومن رائٹس کے اوپر، ان کی انکلوژن
ان کی حکومت کو انکلوسیو نہ کرنے کے اوپر خاصا ناراض دکھائی دیتا ہے. ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر بھی کافی کنسرن. لیکن انٹرسٹنگلی اسفندیار کل کے جب ہم جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تاشکند اجلاس کے بعد جتنی بھی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اس میں کہیں بھی دہشت گردی پر قابو پانے کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی. کیا طالبان جو ہیں وہ اس پہ بات اب سننے کو تیار نہیں ہے یا کوئی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کوئی لیوریج بچا نہیں ہے دنیا کے پاس اس حوالے سے؟ جی, امریکہ نے تو کل بات کی ہے, اسپیشل آنوائے ٹام ویسٹ نے بلکہ ایک خاصا پوائنٹڈ ریمارک کل پاس کیا کہ ان کو ابھی بھی ان کو اور دیگر ممالک کو بہت کنسرن ہے کہ القاعدہ, ٹی ٹی پی, انہوں نے نام لے کے ان دونوں تنظیموں کا کہا, اور چند اور تنظیموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی افغانستان میں ابھی بھی موجودگی ہے, اور انہوں نے اکنالج کیا کہ طالبان ISIS کے سے لڑائی کر رہے ہیں لیکن یہ باقی گروپ ابھی بھی موجود ہیں. سو امریکہ, یورپ, ویسٹ میں ابھی بھی یہ بہت کنسرن ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ازبیکستان کی حکومت, ازبیک فارن منسٹر نوروف نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا, طالبان نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. اور یہ انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کیونکہ جب یہ کانفرنس آرگنائز کی جا رہی تھی تو ازبیک حکام دنیا کے مختلف ممالک, خاص طور پہ ویسٹ میں, یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہاں پر وہ طالبان سے کوئی مزید ٹیررزم یا کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر گارنٹیز لیں گے. لیکن اینڈ پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, جس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ طالبان جو ہے اب اس موضوع کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کرتے ہوئے چڑ رہے ہیں. اوکے, تو خواتین کے حقوق اور لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے پہ کوئی پیش رفت کی توقع ہے آپ کو؟ آئی تھنک ہم نے سنا تقریباً تمام ہی ممالک سے, جس میں پاکستان بھی شامل ہے, کہ یہ جو طالبان کا کنٹینیوئنگ بین ہے گرلز ایجوکیشن کے اوپر, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. تو اس کے اوپر کنسنسس دکھائی دیتا ہے. ازبیک حکومت نے بھی اس بارے میں بات کی, امریکی حکام نے اس اسٹیپ کو انڈیفینسبل قرار دیا. سو اس کے اوپر طالبان پہ پریشر تو ڈالا گیا. اب دیکھنا ہوگا کہ طالبان اس پریشر کو کیسے لیتے ہیں. لگتا ہے کہ طالبان کے اپنے اندر بھی اس معاملے پہ ایک بحث چل رہی ہے, جس میں چند لوگ جو کہ کابل میں ہیں وہ سپورٹیو ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے سیٹل کیا جائے, بچیوں کی اسکول کھولے جائیں. لیکن جو ہارڈ لائنرز ہیں طالبان میں, جس میں کہا جاتا ہے کہ ان کے سپریم لیڈر بھی شامل ہیں, وہ ابھی تک اپوزڈ ہیں کہ بچیاں اسکول واپس جائیں. بہت شکریہ اسفندیار میر آپ کا, آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے, اور خاص طور پہ تاشکند اجلاس کے حوالے سے اور ادروائز جو افغانستان میں ڈیولپمنٹس ہوئی اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تھینک یو فار ہیونگ می. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر بھی, facebook.com/voa urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. لیکن جاتے جاتے آپ کو دکھاتے ہیں آرمینیا کا ایک تہوار. پانی کا یہ انوکھا تہوار آرمینیا میں صدیوں پرانا ہے اور ہر سال موسم گرما میں منایا جاتا ہے.